اچھا، میں نے 3 ویڈیوز بنائی ہیں. پہلی میں نے کیٹیگری 3 بیان کی کہ اگر کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہے, DHMS نہیں ہے, تو وہ اپنا ہومیوپیتھک سٹور کھول کے 1 دن کے اندر وہ ہومیوپیتھک فزیشین بن سکتا ہے. ڈاکٹر کی بات نہیں کی, ہومیوپیتھک فزیشین بن سکتا ہے. دوسری کیٹیگری میں نے یہ بیان کی کہ اگر آپ DHMS کر چکے ہیں اور رجسٹرڈ ہو گئے ہیں تو آپ جا کے اپنا ایک ہومیوپیتھک کلینک کھولیں, سٹور نہیں, کلینک کھولیں, اور کلینک کے اوپر آپ کمبینیشن پریکٹس سے آغاز کریں. پہلے سال آپ نے کمبینیشن پریکٹس سے آغاز کرنا ہے. کمبینیشن پریکٹس سے آغاز کرنا ہے. اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری اب بتا رہا ہوں, وہ ہے کیٹیگری 1, اور یہ ہے اصل ہومیوپیتھی. جب آپ نے سٹور کھولنا ہوگا تو 4 سال آپ نے سٹور کی پریکٹس, پھر آپ نے DHMS کیا تو 2 سال آپ نے کلینک کھولا, آپ نے 2 سال کمبینیشن کی پریکٹس کی. اب آپ کے پاس 6 سال کا ایکسپیرینس ہے. 6 سال میں اب آپ سنگل ریمیڈی کی طرف آئیں گے, اور سنگل ریمیڈی یعنی کہ پیور کلاسیکل ہومیوپیتھی کی طرف آئیں گے, جو کہ اصل ہومیوپیتھی ہے. اور اس کی میں آپ کو طریقہ کار ٹپس بتا دیتا ہوں کہ سنگل ریمیڈی کی پریکٹس کرنے کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب مریض آپ کے پاس آئے آپ نے کلینک کھولنا ہے. وہی 1 لاکھ روپے چاہیے. سنگل ریمیڈی پریکٹیشنر کے لیے بھی 1 لاکھ روپے چاہیے. 30,000 روپے 3 ماہ کا کرایہ, 30,000 روپے رینوویشن, اور 40,000 روپے ایڈورٹیزمنٹ. ایڈورٹیزمنٹ میں 40,000 اس لیے لگانا ہے کہ آپ کے کلینک کا کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ بیٹھے ہوئے سوچے ہوئے یار مریض کوئی نہیں آیا, اور بھائی مریضوں کو پتا ہو تو وہ آپ کی طرف آئے نا. تو اب جب آپ کلینکل پریکٹس میں آئیں گے, سنگل ریمیڈی پریکٹیشنر بنیں گے, کلاسیکل ہومیوپیتھک اپروچ کو اڈاپٹ کریں گے, اور کیٹیگری 1 کے ڈاکٹر بنیں گے. تو ابھی میں آپ کو کیٹیگری 1 کے ڈاکٹر بننے کی ٹپس بتا رہا ہوں, اور ان ٹپس کے اندر بھی میں نے وہی تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کے 40 سال کا تجربہ اور میرا اپنا 33 سال کا تجربہ اس کے اندر شامل ہے. ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کس طرح کلاسیکل اپروچ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, کس طرح آپ نے مریض کی سنگل ریمیڈی تلاش کرنی ہے. اب اس کے لیے سنگل ریمیڈی تلاش کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 6 سال آپ کو ہو گئے. 4 سال آپ نے سٹور چلایا, 2 سال آپ نے کمبینیشن کی پریکٹس کی, جب آپ نے DHMS کیا اب آپ جونیئر سے نکل کے سینئر میں آ گئے. 6 سال کا آپ کے پاس تجربہ ہے. تو اب آپ پیور ہومیوپیتھک پریکٹس کی طرف آئیں, یعنی کہ سنگل ریمیڈی کی طرف آئیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, مریض آپ کی طرف آتا ہے تو یار اگر کسی مریض کو اس کی دوائی, اس کو تیز بخار ہے 105 کا, سر اس کا پھٹا جا رہا ہے, اس کا منہ سرخ ہے, بلڈ پریشر چیک کیا وہ بھی ہائی ہے, تو وہ کہتا ہے مجھے بخار ہے جی. آپ نے چیک کیا تو اگر آپ رش آف بلڈ ٹوورڈز دی ہیڈ, تھروبنگ پین ان دا ہیڈ, سر درد بھی ہو رہا ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, تو ایک کی دوائی ہے بیلاڈون. اب اس مریض کو آپ کو ایکونائٹ دینے کی کیا ضرورت ہے, اس مریض کو نیٹرم سیلف دینے کی کیا ضرورت ہے. ایک مریض ہے, وہاں پر میں نے ڈسکا ہومیوپیتھی کالج میں بتایا تھا, ایک مریض ہے وہ ایک گولی سے, یعنی یوں گولی مارتے ہیں, ایک گولی سے مر سکتا ہے. تو آپ اس کو برسٹ کیوں مار رہے ہیں. یہ ابھی دیکھیں ایک ہمارے سیاسی لیڈر ہیں, ان کے اوپر فائر ہوئے تو وہ ایک گولی سے مر سکتا تھا, تو برسٹ مارنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح ہومیوپیتھک میں بھی ہے. کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر وہ ہے جو اصل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ یہ کرے کہ اس کو 3 دوائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کمبینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی BM کا, کینٹ کا, مسعود کا, کمال کا سیرپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہے. کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر وہ ہے جو سنگل ریمیڈی تلاش کرے اکارڈنگ ٹو دا سمپٹم, اس کو کہتے ہیں کلاسیکل. تو جب آپ کا 6 سال کا تجربہ ہو جائے گا, اس کے لیے آپ کو باڈی کا علم آنا چاہیے. آرگینن افورزم نمبر 3, ہنیمن کہتا ہے کہ باڈی کا علم ہونا چاہیے ہومیوپیتھک فزیشین کو, یعنی کہ ڈاکٹر کو. نمبر 2, اس کو ڈیزیز کا علم ہونا چاہیے. ڈیزیز سے مراد یہ نہیں کہ ٹائیفائڈ کا علم ہو یا نمونیا کا علم ہو. ڈیزیز سے مراد ہے کہ مریض کے اندر جو ڈیزیز ہے, یعنی کہ ڈس ایز ہے, یعنی کہ جو سک ہے اس کی پرابلم, اس کی وجہ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیوں پرابلم. مطلب ہو سکتا ہے وہ میازم کا سورک میازم میں ہے, سائیکوٹک میازم ہے, تو یہ بھی ایک ڈیزیز ہے, یعنی پریشانی ہے, بیماری ہے. تیسری چیز وہ بتاتا ہے کہ آپ کو میڈیسن کا علم ہے, کہ آپ اس کو جو دوائی دینا چاہتے ہیں وہ کیوں دینا چاہ رہے ہیں, آپ نے کس بیس کے پر بیلاڈونا اس کو پرسکرائب کی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے جی اس کو کینسر ہے,
لیکن اس کے اندر موت کا خوف ہے. تو کلاسیکل اپروچ یہ کہتی ہے ایکونائٹ 1 mg کی ایک ڈوز دے دیں. بلڈ پریشر ہائی ہے، جس طرح بھی میں نے بتایا بخار تیز ہے، ہمیشہ تیز بخار کی دوائی بیلاڈونا ہے. تیز بخار 103 104 104 5 نہیں ہے، بیلاڈونا دوائی نہیں ہے. بیلاڈونا دوائی ہی تیز بخار کی ہے. تو حالانکہ ایکونائٹ بھی بخار کی دوائی ہے، فیرم فاس بھی ہے، اس کے بعد بیپٹیشیا بخار کی دوائی ہے. تو اگر ٹائیفائڈ کا مریض آتا ہے اور اس کی زبان جو ہے وہ سفید ہے، کوٹڈ زبان سفید، وہ کہتا ہے بخار ہے، یہ ہے فلاں، کہانی ڈالتا رہتا ہے. آپ اس کی ساری علامات لیتے ہیں اور ساری علامات کے بعد آپ ایک دوائی اینٹی امونیم کلوریٹم سلیکٹ کرتے ہیں جو اس کی تمام بیماریوں کا، تمام علامات کا احاطہ کر رہی ہے. تو یہ ہے کلاسیکل اپروچ اور یہی اصل ہومیوپیتھی ہے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے نہ کمبینیشن دینا ہے، نہ سیرپ دینے ہیں، نہ کسی فارمیسی کا نمبر دینا ہے. آپ نے سنگل دوائی دینی ہے اور اپنی 100 روپیہ 200 روپیہ 300 روپیہ 400 روپیہ 500 روپیہ کنسلٹیشن فیس رکھیں اور اینٹی امونیم کلوریٹم اس کو لکھ کے دے دیں. لو جی تیری 200 اینٹی امونیم کلوریٹم 200 تیری دوائی. اب یہ بھی طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے پاس وہ 100 دوائیوں کی لسٹ رکھیں، وہ ساری دوائیاں اپنے پاس رکھیں، اسی میں سے دوائی سلیکٹ ہونی ہے. اینٹی امونیم کلوریٹم دیں، 1 خوراک یا 2 یا 3 7 پلازمو بنا کے دیں اور اس کو چٹ پہ لکھ کے دیں کہ میں نے آپ کو یہ دوائی دی ہے. اور اسے 200 روپے 300 جو آپ کی ڈاکٹری فیس ہے وہ لکھی ہونی چاہیے. ڈاکٹری فیس آپ کی لکھی ہونی چاہیے. وہاں پہ یہ لکھی ہو کہ آپ کی ڈاکٹری فیس کتنی ہے، 200 ہے یا 100 ہے. اور 1 دن کی دوائی بھی لکھی ہونی چاہیے. یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا رول ہے. اب آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. میں بار بار کہتا ہوں آپ نے مریض کو دھوکہ نہیں دینا، مریض کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، مریض کے ساتھ فراڈ نہیں لگانا، ڈاج نہیں کرنا. جو آپ ایمانداری سے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کریں. اگر آپ اپنی 1000 روپے فیس رکھنا چاہتے ہیں رکھیں. جیسے جیسے آپ کا تجربہ ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا آپ اس کے 1000 روپے فیس رکھ لیں. تو یہ ہے کلاسیکل اپروچ. اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کلاسیکل اپروچ کا، وہاں پہ میں نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ میتھڈ ہے. مثلا نمبر 1 میتھڈ ہے ٹوٹیلٹی آف سمٹم. وہاں پہ میں نے پورا ایکسپلین کیا ہے کہ آپ مریض کو اسے سنگل ریمیڈی نکالنی ہے تو ٹوٹیلٹی آف سمٹم کے اوپر بیس کر کے آپ سنگل دوائی نکال سکتے ہیں. دوسرا میتھڈ ہے میازمیٹک میتھڈ کہ ٹوٹیلٹی آف سمٹم اس کی آپ نے نہیں دیکھی. آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو شوگر ہے، اس کی اماں کو بھی شوگر ہے، اس کے والد کو بھی شوگر ہے، اس کے خاندان میں شوگر چلتی آ رہی ہے اور اس شوگر کی وجہ سے اس کا جگر خراب ہو رہا ہے، اس شوگر کی وجہ سے یہ گردے کے کینسر میں مبتلا ہو رہا ہے، اس شوگر کی وجہ سے یہ گیسٹرک پرابلم کا شکار ہے. تو اب آپ اس کی ساری سمٹم لیتے ہیں، اس کا میازم تلاش کرتے ہیں. تو میازم میں اس کی دوائی آ رہی ہے، فرض کیا کارسینوسینم آ رہی ہے. تو کوئی بھی شوگر کا مریض یا بلڈ پریشر کا مریض یا دل کا مریض جس کی ہسٹری کے اندر بھی شوگر موجود ہو، ڈائبٹیز موجود ہو اس کے خاندان کے اندر، اس کا میازم آپ نے تلاش کرنا وہ ہے کارسینوسینم. آپ 30 میں دے دیں، 200 میں دے دیں، 1 میں دے دیں. وہاں پر میں نے پوسولوجی بھی بیان کی ہے کہ آپ نے دوائی بیان کس طرح کرنی ہے. دوائی جو ہے وہ آپ نے کس طریقے سے دھرانی ہے، کون سی پوٹینسی سلیکٹ کرنی ہے. ہر مریض کی پوٹینسی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور کون سی ڈوز کو کتنے عرصے بعد آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، وہ پوسولوجی بھی بیان کی ہے میں نے. لیکن آپ لوگوں کو پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. بچے ویڈیو آن کر دو جی جلدی نال، میں اتنے بہ کے کر اور جلدی نہ وہ نسخہ جہے تھی ڈھونڈے نے جہے ونڈے نے وہ میرے فٹافٹ بھیج دو. بس اینی گل. کھوتی کا سر بھی سمجھ میں نہیں آنا جب تک کہ وہاں آپ نے 5 گھنٹے کی ورک شاپ اٹینڈ نہ کرتے جہاں ایک بندے سے پوچھا گیا ہاں بھی بتا کیا میں نے کہا ہے، کس طرح کرے گا. تو اس کے بعد وہ سمجھ آ گئی ان کو اور پھر ان سے ویڈیو آن کر کے پوچھا ہاں بھائی تو کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کیٹیگری 1، نمبر 2 کمبینیشن ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کیٹیگری 2، یا تو ہومیوپیتھک فزیشین بننا چاہتا ہے ہومیوپیتھک اسٹور کیپر. تینوں طریقے سے آپ اپنا علاج کریں گے، تینوں طریقے سے آپ کما سکتے ہیں. اور 1 دن کے اندر سمجھایا ہے، بلکہ 1 دن تو اب زیادہ ہے، 1 منٹ کے اندر آپ سیکھ لیں. یہ 5 گھنٹے کا لیکچر دینے کے بعد اب 1 منٹ لگتا ہے آپ کو ڈاکٹر بننے کے لیے. بتائیں اس میں کون سی ایسی پرابلم ہے جس میں آپ نہیں بن سکتے. پرابلم یہ کہ آپ پڑھنا نہیں چاہتے، نہ پڑھتے ہیں، نہ کالج جاتے ہیں، نہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، امتحان بھی بس برائے نام ہوتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر بن جاتے ہیں. جب آپ ویسے ڈاکٹر بن جاتے ہیں جس طرح میں مثال دی کہ 1965 کے اندر جب ایکٹ منظور ہوا تو جتنے بھی سارے تھے نا وہ سارے وائوا دے کے نا ایسے وربل ہاں بھی تیرے نہ کی ہے تینوں آندی ایکونائٹ کی ہوں، چل ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے چل بھائی تینوں لائسنس دے تک جا کے پریکٹس کر. وہ کیسے بن گئے تھے 1 دن کے اندر؟ بتائیں صحیح کس طرح بنے تھے. پھر آپ کے کئی کونسل ممبر
کئی کونسل ممبر DHMS ڈاکٹر نہیں تھے. اب یہ باتیں میں پبلکلی نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ آپ نے چھیڑا ہے تو میں نے آپ کو بتا دی. تو کلاسیکل میتھڈ کے اوپر بھی مختلف میتھڈ میں آپ کو 28 میتھڈ ہیں. رائٹ اینڈ لیفٹ میتھڈ, ہاٹ اینڈ کولڈ ریمیڈی میتھڈ, میازمیٹرک میتھڈ, ٹوٹیلٹی آف سمپٹم میتھڈ, اور آرگینوپیتھی میتھڈ, پھر اس کے بعد ہے اسپیسیفک میتھڈ, تھراپیوٹک میتھڈ. تو 28 میتھڈ میں ایکسپلین کیے سب کو کہ کس طریقے سے آپ کلاسیکل ہی سنگل ریمیڈی ہی تلاش کریں گے, اور ان 28 میتھڈ کو, مثلا مائنڈ میتھڈ بھی ہے, مائنڈ میتھڈ سے بھی آپ سنگل ریمیڈی تلاش کر سکتے ہیں. پھر سینسیشنل میتھڈ سے بھی آپ سنگل ریمیڈی تلاش کر سکتے ہیں. لیکن سینسیشنل میتھڈ سے ٹوٹیلٹی آف سمپٹم نہیں دیکھی جاتی. مائنڈ میتھڈ سے صرف مائنڈ کی سمپٹم دیکھی جاتی ہیں, ٹوٹیلٹی آف سمپٹم کو نہیں دیکھا جاتا. ٹوٹیلٹی آف سمپٹم میں آپ سارے سر سے لے کر پاؤں تک کی علامات کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد سنگل ریمیڈی نکالتے ہیں. تو ہر میتھڈ سے آپ سنگل ریمیڈی نکال سکتے ہیں, لیکن اس کی ٹیکنیک ڈفرینٹ ہے, اور وہ ٹیکنیک وہی یوز کرے گا جو اس کے پاس 5-6 سال کا پیچھے ایکسپیرینس ہو. تھینک یو ویری مچ.